السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیو، بزرگوں اور دوستو عزیزو، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلے چل رہے ہیں سارے کے سارے تصوف سے متعلق ہیں۔ اس میں موضوع شروع ہو رہا ہے عظمت الہی۔ تو سماعت فرمائیں عظمت الہی سے متعلق کچھ بیان۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں، اس کائنات کے مالک ہیں۔ وہ اپنے مرتبے اور اپنی شان میں بہت بڑے ہیں۔ ہم اپنے ذہنوں میں اللہ رب العزت کی جتنی بڑائی سوچ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ ہماری عبادتیں، ہماری تعریفیں اور ہماری تسبیحات، یہ سب چیزیں پروردگار کی شان کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہیں۔ ان کی شان اس سے بھی زیادہ ہے۔ آج کے ماحول میں دلوں میں عظمت الہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر و بیشتر گناہوں کی وجہ یہ ہے کہ دل میں اللہ رب العزت کی اور ان کے حکموں کی وہ عظمت نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ اس وجہ سے انسان غفلت کی زندگی گزارتا ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ پروردگار عالم کتنے بڑے ہیں تو ان کی ہیبت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ اگر ان کی شان ذہن کے اندر جم جائے تو پھر انسان اس کی معصیت کے تصور سے بھی گھبراتا ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کا حکم توڑ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے انسانوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ رب العزت غنی اور حمید ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق کو پیدا کر دے۔ یہ پروردگار کی شان ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بے شک کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کی عظمت سامنے آتی ہے، کھل کر آتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت کی روشنی میں اپنی اوقات پہچانیں اور اللہ رب العزت کی شان کو پہچانیں۔ جب اللہ رب العزت کی شان اور عظمت دلوں میں بیٹھ جائے تو پھر انسان حکم الہی کو عظیم سمجھے گا اور اس کو توڑتے ہوئے دل گھبرائے گا، اور انسان سوچے گا کہ میں کتنے عظیم پروردگار کی نافرمانی کر رہا ہوں۔
پھر اسے اللہ رب العزت کی عبادت میں بھی مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت اتر چکی تھی، چنانچہ ان کو بندگی میں مزہ آتا تھا۔ یاد رکھیں، عبادت اللہ کا حق ہے، کسی حال میں بھی غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے۔ یہ حق مخصوص ہے اللہ رب العزت کے ساتھ۔ سچی بات یہی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی عظمت کو مانے، اللہ رب العزت کے سامنے تذلل کو قبول کرے، یعنی ذلیل ہو اپنے آپ کو، جس اللہ رب العزت کے سامنے جسم کی سب سے معزز جگہ پیشانی کو اللہ رب العزت کے روبرو زمین پر ٹکا دے، اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں ناک رگڑے۔ یہ ہے بندگی کا اصل طریقہ۔ جب یہ اللہ کے سامنے اس طرح بچھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے پروردگار کے، تب اللہ رب العزت اسے اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یہاں سجدے کے بعد قرب کا تذکرہ ہے، کیونکہ اس لیے کہ جب انسان سجدے کی حالت میں اس طرح اپنے آپ کو پامال کرے گا اور مٹائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب بھی عطا فرمائیں گے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی جگہ پر گھاس ہو تو آدمی کو چاہیے کہ سجدے میں جاتے ہوئے اپنے سر کو دبائے کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونے لگ جائے۔ اگر وہ گھاس کے اوپر سجدہ کرے گا تو سجدہ نہیں ہوگا، ایسی جگہ پر سر کو دبانا چاہیے تاکہ زمین کی جو رف سرفیس ہے وہ محسوس ہو، پیشانی کو دبانا لازم ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ بندے نے اپنے آپ کو اتنا جھکایا جتنا یہ جھکا سکتا تھا۔ اب اس سجدے کی وجہ سے پروردگار نے اس کو اٹھایا جتنا وہ اٹھا سکتا تھا، اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا سیکھیں اور ان کی عظمت دل میں پیدا کریں۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ہم اللہ کے سامنے یہ کتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں، لیکن سمجھ ہی نہیں ہوتی۔ اس بات کو ذرا تفصیل سے سن لیجئے۔ جب کسی کے ساتھ تعلق کی ابتدا ہوتی ہے تو اس کی ابتدائی کیفیت کو رغبت کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ طبیعت میں فلاں چیز کی رغبت پیدا ہوئی۔ پھر جب یہ رغبت بڑھ جاتی ہے تو اسے طلب کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ اس بندے کے دل میں فلاں چیز کی طلب پیدا ہو گئی ہے۔ پھر جب طلب بہت بڑھ جاتی ہے تو اس کو محبت کہتے ہیں نا، وہی اس کے دل میں فلاں چیز کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ پھر جب یہ محبت بھی بڑھ جاتی ہے اور شدید ہو جاتی ہے تو اس کو عبادت کہتے ہیں۔ یہ 4ویں نمبر پر آ رہا ہے، بندہ اپنے آپ کو جو ہے پروردگار کے سامنے اتنا جو ہے پیش کر دے اور پروردگار سے اتنی محبت اس کو آ جائے، پیدا ہو جائے، تب کہیں جا کر اس کو عبادت کا صحیح مزہ آئے گا، اور وہی عبادت اصل ہے۔ اس عاجز نے چند نوجوانوں سے پوچھا،
بتاؤ انسان اپنے محبوب کو سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا پیش کر سکتا ہے؟ یعنی محبت کی معراج کیا ہے؟ ایک نے کہا اپنا سب مال لٹا دے، دوسرے نے کہا اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کر لے، تیسرے نے کہا اپنی جان بھی قربان کر دے۔ وہ جوانوں والے ہی جواب دیتے رہے۔ چنانچہ میں نے کہا بھئی کوئی بوڑھوں والا جواب بھی تو دو۔ کہنے لگے جناب وہ تو پھر آپ ہی بتا دے سکتے ہیں۔ چنانچہ پھر میں نے ان کو بات سمجھائی۔ دیکھیے محبت کی معراج یہ ہے کہ محبوب کی محبت دل میں اتنی سما جائے کہ محب اس محبت میں بے قرار ہو کر اپنی پیشانی محبوب کے قدموں پر رکھ دے، یعنی وہ اپنے محبوب کو اپنا معبود بنا لے۔ یہی محبت کی معراج ہے۔ جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ تو ہم نے گویا اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا، اے اللہ ہمارے دل میں محبتوں کی جو معراج ہوگی، جو سب سے اعلیٰ تعلق ہوگا، اللہ وہ فقط تیری ذات کے لیے ہوگا۔ ہم نے اپنی محبتوں اور چاہتوں کو فقط تیری ذات کے لیے مخصوص کر لیا۔ ہم کلمہ پڑھتے وقت یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ یوں کہتے ہیں اِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون، ہم تو اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر رغبت ہو دل میں تو اللہ کی ہو، پھر آگے طلب ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ جو مجھے چھوڑ کر غیر کو چاہتے ہیں وہ ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والا بھی اور جس کو طلب کیا جا رہا ہوتا ہے وہ دونوں بہت اور ضعیف ہیں۔ یعنی طلب ہو تو کس کی؟ اللہ کی۔ محبت کا نام آیا تو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ پھر عبادت کے بارے میں فرمایا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اب سوچنا چاہیے کہ جو پروردگار تعلق کی سب سے کمزور قسم رغبت کو غیر کے لیے پسند نہیں کرتا، وہ تعلق کی سب سے اعلیٰ قسم ہوتی ہے۔ عبادت کو غیر کے لیے کیسے پسند فرما لے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ الہ کہتے ہیں اس ذات کو جس کے بغیر کسی کا کام نہ چلے اور جس کا کام کسی کے بغیر نہ اٹکے۔ یہ شان فقط اللہ رب العزت کی ہے۔ اس کا کوئی کام کسی کی وجہ سے اٹکتا نہیں اور مخلوق کا کام اس کے بغیر چلتا نہیں۔ حتیٰ کہ دنیا میں کوئی پتہ بھی اس کے اذن اور حکم کے بغیر حل نہیں سکتا۔ انبیاء کرام بھی بلند شان والے ہیں مگر اس کے عاجز بندے ہیں۔ یاد رکھیں چاہت اور مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہوں، لیکن اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بالآخر دنیا میں اتار دیا گیا۔ تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا، ان کی چاہت ہے کہ بیٹا بچ جائے، اسی لیے تو کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ لیکن اللہ رب العزت کی مرضی نہیں تھی، چنانچہ
آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا تو چاہت کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹایا ہوا ہے، چاہتے ہیں کہ ان کو ذبح کر دیں، چھری بھی تیز کر لی، زور سے چلاتے بھی رہے، مگر اللہ رب العزت نہیں چاہتے، چنانچہ ان کی بجائے ایک دمبا ذبح ہوتا ہے تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی۔ سید الاولین والآخرین، نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارادہ فرماتے ہیں کہ میں آج کے بعد شہد کا استعمال نہیں کروں گا۔ وہ ایک واقعہ ہے لمبا سا، مگر مختصر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں شہد کا استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ زوجہ محترمہ نے بتا دیا تھا کہ مہک محسوس ہوتی ہے، تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے کہ میں شہد کو استعمال نہیں کروں گا، لیکن پروردگار عالم کی طرف سے فرمان آ گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی۔ معلوم ہوا کہ یہ شان فقط اللہ رب العزت کی ہے کہ ہر حال میں مرضی انہی کی پوری ہوتی ہے۔ محترم بھائیوں، جب ہر حال میں مرضی پروردگار کی پوری ہوتی ہے تو کیوں نہ ہم اپنی مرضی کو اس پروردگار کی مرضی میں گم کر دیں اور پروردگار کی مرضی پر خوش ہو جائیں۔ یہ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ مجھے تو بندگی ایک غلام نے سکھائی۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ جب میں اس غلام کو خرید کر لایا تو میں نے اس سے چند باتیں پوچھیں۔ میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جناب جو آپ پکاریں وہی میرا نام ہے۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیا کام کر سکتے ہو؟ کہنے لگا جناب جو آپ ذمہ لگائیں گے وہی کام میرا ہے۔ میں نے پوچھا تم کیسے کپڑے پہنو گے؟ کہنے لگا جی جو آپ پہنائیں گے وہی میرا لباس ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس غلام نے مجھے اللہ رب العزت کی بندگی سکھا دی۔ بندگی کیا ہوتی ہے؟ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ میرا غلام ہے اور ہر حال میں میری مرضی پہ راضی ہے، تو مجھے ہر حال میں اپنے پروردگار کی مرضی پر کیوں نہیں راضی ہونا چاہیے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی مرضی پر راضی ہو گیا اس کی زندگی سکھی ہو گئی، دنیا اور آخرت بہتر ہو گئی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کو فرمانے لگے کہ تم کیا سمجھتے ہو اس شخص کے بارے میں جس کی مرضی سے دنیا کا کاروبار چل رہا ہے؟ جب انہوں نے یہ بات کی تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو بڑے محتاط بزرگ تھے، ایسا کلام کبھی نہیں کرتے تھے، آج انہوں نے کیسی بات کر دی؟ چنانچہ انہوں نے کہا حضرت آپ کے اس کلام میں کچھ گہرائی نظر آتی ہے، مہربانی فرما کر ہمیں سمجھا دیجئے۔ چنانچہ پھر حضرت نے فرمایا دیکھو ہر کام اللہ رب العزت کی مرضی سے چلتا ہے، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دیا ہے، اب گویا ہر کام میری مرضی سے چل رہا ہے، یعنی اللہ کی مرضی گویا میری مرضی ہو گئی، یعنی پروردگار کے ساتھ سچا عشق جو پیدا ہو جاتا ہے اس بندے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی۔ جناب جب کلمہ پڑھ لیا تو ہماری مرضی کہاں گئی؟ ہماری مرضی چلی گئی۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے اپنی مرضی تھی، اور جب کلمہ پڑھ لیا تو اپنی مرضی کے بجائے مولا کی مرضی آ گئی۔
اب اللہ رب العزت کی مرضی ہر چیز سے زیادہ بلند ہو گئی۔ اب ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو کیسے راضی کر سکتے ہیں۔ عبادت خداوندی کا پیغام سب انبیاء کرام نے آ کر دیا اور فرمایا لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ایک جگہ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔ ایک جگہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اللہ اکبر، کیا ہی شان اور شوکت والا کلام ہے، سبحان اللہ۔ پڑھتے ہی جو ہے احساس ہوتا ہے جیسے کوئی شہنشاہ خطاب کر رہا ہو۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، ان میں سے جو رسول بن کر تشریف لائے وہ اپنے سے پہلی شریعتوں کو منسوخ کرنے کا اختیار لے کر آئے۔ وہ اللہ رب العزت کی اتنی مقرب اور مقبول ہستیاں تھیں، وہ اتنی شان والے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو خود چنا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، ان کو خود اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، اور بڑے زوردار الفاظ میں قرآن پاک میں فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ایسے زوردار الفاظ میں پیغام دیا کہ ہم نے رسولوں کو چنا اور جب بھیجا تو ان کو رہنما بنا کر بھیجا، ویسے ہی نہیں بھیجا۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ تعالی نے اپنے اوپر لے لیا، خود لے لیا۔ جس آیت میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا وہ آیت بھی عجیب ہے۔ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب ذرا اس کے ترجمے پر غور کریں۔ فرمایا اِنَّا یعنی ہم نے، نحنو ہم نے، نزلنا ہم نے، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم نے۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ ایک ہی فقرے میں 4 مرتبہ ہم نے فرمایا۔ یا اللہ، یہ کیا اعجاز ہے کلام کا، کیا گہرائی ہے اس کلام میں۔ شہنشاہ حقیقی کا شاہانہ انداز دیکھیے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا تذکرہ کرنا تھا، اتنی ٹھوس بات کی کہ اس سے زیادہ ٹھوس بات کا انسان تصور کر ہی نہیں سکتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مفسرین نے یہاں 4 مرتبہ ہم نے کا مطلب لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بار بار ہم نے کا تذکرہ کیا، اس میں کلام کے اندر ایک عظمت پیدا کرنا مقصود تھا، یہ بتانا مقصود تھا کہ جان لو کہ یہ کلام کرنے والی ذات کتنی بلند ذات ہے۔ چنانچہ قدر وضاحت کے ساتھ اردو میں اس کا ترجمہ یہ بنے گا ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار خود ہم ہیں، ذمہ دار بھی خود ہم ہیں۔ اب دیکھیے کہ بات کے اندر کتنی قوت آ گئی، اس آیت سے اللہ رب العزت کی کتنی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اصل میں یہ بتانا مقصود ہے کہ بھائیو، ہماری عظمت، قوت، طاقت، بساطت، شان و شوکت کو دیکھو
کہ ہم کتنی عظیم ذات ہیں، ہم اس ذات کے بندے ہیں، وہ دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب انسان اللہ رب العزت کی عظمت کا تصور کرتا ہے تو دل میں عجیب ٹھنڈ پیدا ہو جاتی ہے۔ سب کے سب انبیاء کرام اس کے عاجز بندے تھے، سب نے اس کے سامنے عاجزی کی، فریاد کی، گڑ گڑایا، سجدہ ریز رہے، رو رو کر اس کو مناتے رہے، اسی کے سامنے دامن پھیلاتے رہے۔ سید الاولین والآخرین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں یا احادیث ہیں، ان پر غور کریں تو ان سے اللہ رب العزت کی عظمت کا عجیب سبق ملتا ہے۔ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی۔ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں تو وہی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے مجھے وحی آتی ہے۔ اس آیت پر ذرا غور کیجئے کہ کتنی عاجزی ظاہر ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی کتنی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ۔ پروردگار عالم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جگہ عجیب خطاب فرماتے ہیں، فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا مفہوم یوں بیان فرمایا کرتے تھے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے محبوب جو آپ کو حکم دیا گیا آپ اس پر پکے نکلے، اس کی طرح سیدھے رہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں لَإِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ اگر ہم چاہیں ہم سب کچھ جو آپ پر نازل کیا اسے واپس لے لیں گے۔ ثقیلہ کا صیغہ ایسی بات کی کہ اس سے زیادہ تاکید کی اور کوئی بات کی نہیں جا سکتی۔ ذرا قرآن پاک کا اسلوب دیکھیے، کیا ہی جلالت شان ہے اس کلام پاک میں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام فرمایا جا رہا ہے تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد کوئی آدمی بھی اپنے علم پر ناز نہیں کر سکتا۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے تو ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ عزیزو، بھائیو، بزرگوں، دوستو، موضوع چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی، ہم سب کو بھی پروردگار کی صحیح عظمت کیا ہے اس کا اندازہ کر کے اس پروردگار کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے پروردگار، ہم سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں اپنے کیے ہوئے گناہوں کی۔ ہر سانس میں گناہ ہوتا ہے، ہر قدم میں گناہ ہوتا ہے، ہر ہمارے لمحے میں گناہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ پروردگار ان تمام گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اے پروردگار ہمیں معاف فرما، ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرما،
ہمارے اعمال نامے میں نیکیوں کا اضافہ فرما، ہمارے بدعمالی کا کھاتا جو ہے اسے مٹا دے۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے مٹا دے، ہمیں تیرا چہیتا اور پکا بندہ بنا لے، مرتے دم تک ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔